وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ماہ ذوالقعدہ کی آمد ہے۔ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے سب سے بڑا رکن، سب سے محنت اور محبت والا رکن عنقریب ماہ ذوالحجہ میں حج کے نام سے موسوم ہے۔ حج بیت اللہ یہ زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر اللہ کریم نے فرض قرار دیا۔ بعض روایات کے مطابق 6 ہجری کو اور اکثر علماء کے نزدیک یہ حج 9 ہجری کو فرض کیا گیا۔ 9 ہجری کو کچھ تبلیغی اور کچھ دیگر مصروفیات کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج نہ کیا، اور 9 ہجری میں جو حج ہوا وہ اس کی قیادت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر امیر بنا کر قافلہ روانہ کیا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ برہنہ ہو کر کپڑوں کے بغیر بیت اللہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے، اور چونکہ یہ پہلا حج ہونا تھا اسلام کی تاریخ میں دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ وہاں پہ اعلان کر دے کہ آج کے بعد کوئی بھی حرم کے اندر برہنہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ماحول دیکھنا یہ نبیوں کی شان نہیں۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کا حج نہ فرمایا، بلکہ 10 ہجری کو نبی کریم علیہ السلام نے سفر حج اختیار فرمایا۔ یاران محترم، برادران اہل سنت، آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطاب میں ویسے حج کے موضوع پر اکثر روایات ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن آج کے اس موضوع میں ہم یہ سماعت کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کس انداز میں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کا انداز کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ پر کیا کیا یادگار چھوڑی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے طریقے کو سن کر جو حاجی ہیں وہ اپنے وہی منظر کو یاد کریں کہ ہم بھی اس جگہ سے گزرے ہیں، ہم نے بھی وہ جگہ دیکھی ہے، اور جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا، یہ آج ہم سوچیں، اور جو نہیں گئے وہ یہ موضوع سن کر اپنے دل میں اشتیاق پیدا کرے، محبت پیدا کرے، اور یہ نیت کریں کہ اللہ ہمیں بھی بلائے تو ہم بھی رسول پاک کے اس طریقے پر عمل کریں گے۔ یاران محترم، حج بیت اللہ کے بارے میں قرآن پاک میں ایک ارشاد فرمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد کہ آپ اعلان فرمائیں حج کا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان فرمایا تو اس وقت جو آپ نے حج کے فوائد بیان فرمائے وہ کیا فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اعلان فرمائیں کہ اے لوگو، حج کے لیے اس گھر میں حاضر ہو جاؤ، یہ حج کرنا تمہارے دنیا اور آخرت کی فوائد کا کام ہے، کہ حج بیت اللہ سے دنیا اور آخرت کے فوائد نصیب ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ کریم یہ گنتی کے ایام میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاؤ۔ اب اس کے بارے میں کہ کئی حج بیت اللہ کے دنیاوی اور اخروی کتنے فوائد ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے حج کیا اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ جتنی بھی روایات سنتے ہیں کہ جناب گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، مثال کے طور پہ شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، اس کے علاوہ نمازیں ہیں، وضو ہے، تمام نیک اعمال ایسے ہیں کہ جس سے ہمارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ ان تمام روایات میں یہی مقصد اور مقصود ہے کہ انسان کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، یا کبیرہ گناہ وہ کہ جن کا تعلق بس اللہ کے ساتھ ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن حج بیت اللہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت صغیرہ بھی معاف کر دیتا ہے، کبیرہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اور اس قدر معاف فرما دیتا ہے کہ فرمایا ایسے ہی حاجی ہوتا ہے
کہ جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی وہ نکلا ہو، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسے ہی حاجی جب حج بیت اللہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا حج مقبول، حج مبرور، اس کا بدلہ صرف جنت ہے، حج مقبول کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اللہ کریم تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا حاجی جو ہے نا، حاجی یہ اپنے ساتھ 400 افراد کی شفاعت کرے گا، اپنے خاندان، اپنے اعزا اقربا میں سے 400 افراد کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ اسی طرح حاجی، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاجی اپنے لیے جو دعا کرتا ہے اس کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور حاجی بندہ جس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرے اللہ اس بندے کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ شان اللہ کریم حاجی کو عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حج بیت اللہ کے اور بڑے فوائد ہیں، اس کے اندر اللہ کا ذکر کرنے کے کئی مواقع نصیب ہوتے ہیں، انسان دن رات میں اللہ کی یاد میں محو رہتا ہے، اور اس کے علاوہ حج ایک تقوی کی بنیاد ہے، حج کرنے والا متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حج بیت اللہ انسان کے اندر صبر اور تحمل پیدا کرتا ہے۔ حج بیت اللہ اس کا مکمل طریقہ آپ دیکھیں، یہ ایک مکمل اسلام کے اندر اپنی زندگی بسر کرنے کا پریکٹیکل ہے۔ اسی طرح یہ حج بیت اللہ کی برکت سے اللہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا کرتا ہے، اور اس کی اور بے شمار فوائد ہیں۔ اس میں سے یہ بھی بڑا خوبصورت فائدہ ہے کہ حج کے موقع پر پوری دنیا کے عالم اسلام کے علماء حج میں شامل ہوتے ہیں، تمام علماء کی برکتیں حاجیوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا سے ولی، قطب، غوث، اقطاب، اوتاد، تمام درجوں کے اولیاء جو ہیں ان کی ایک تعداد حج میں شامل ہوتی ہے۔ تمام ولیوں، دنیا بھر کے ولیوں کی جو تعداد وہاں پہ پہنچتی ہے، ان کی صحبت اور ان کے فوائد و برکات انسان کو میسر ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ دنیاوی فائدہ کیا کہ آپ حج کے دیکھیں تو حج کی عبادت میں زیادہ تر سفر ہے، اور سفر کے بارے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سافروا تصحوا، فرمایا سفر کیا کرو، سفر سے تمہاری صحت تازہ ہو جائے گی، بیماریاں دور ہوتی ہیں، سفر اختیار کرو، بیماریاں دور ہو جائیں گی، اللہ صحت عطا فرما دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جب بندہ حج کرنے جاتا ہے دنیاوی فوائد کتنے ہیں کہ پوری دنیا کی ایجادات، پوری دنیا کے جناب طرح طرح کی اشیاء وہاں پہ مارکیٹ میں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور انسان کے علم میں دنیاوی طور پہ کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہو جاؤ، اور گنتی کے ان ایام میں اللہ کا ذکر کرو۔ یاران محترم، برادران اہل سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج بیت اللہ شریف کا ارادہ فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے اطراف میں اعلان فرمایا، صحابہ کو بھیجا، بستی بستی، قریہ قریہ، شہر شہر اور دیگر جو قریب کی سرحدیں تھیں ان علاقوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد کو بھیجا، اور لوگ جوک در جوک قافلوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں حاضر ہوئے۔ یارو وہ کیسا خوبصورت قافلہ ہوگا جو دربار رسالت میں اکٹھا ہو رہا ہے۔ یہ اب سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں مکہ المکرمہ میں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ یاران محترم، برادران اہل سنت، اکثر قافلے مدینہ الرسول میں اکٹھے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، اور کچھ قافلے ایسے تھے کہ جو صحابہ کے مکہ المکرمہ میں پہنچے تھے۔ یہاں پہ ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان دور دور سے چل کر مدینہ الرسول میں آتے، ان سے پوچھا جاتا کہ آپ یہاں پہ کیا کرنے کے لیے آ رہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہا کرتے کلہم یلتمس ان یأتم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویعمل بمثلہ عملہ، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے کہ ہم مدینہ الرسول میں اس لیے جا رہے ہیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے وہ کرتے جائیں گے ہم بھی ویسے ویسے کرتے جائیں گے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان منشا لے کر، منشور لے کر آپ مدینہ الرسول میں شامل ہوئے، اور مدینہ الرسول سے ایک روایت کے مطابق 90,000 کا قافلہ، اور ایک روایت کے مطابق 1,30,000 کا قافلہ، ایک روایت کے مطابق 1,40,000 کا قافلہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قافلہ لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ اس قافلے میں اس وقت جتنی بھی ازواج مصطفیٰ تھیں وہ ساری کی ساری اس قافلے میں شامل تھیں۔ یہ واحد
سفر تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری ازواج کو ساتھ لیا۔ نہیں تو کیا ہوتا، حضور جس بھی سفر کے لیے جاتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرہ ڈالا کرتے، جس زوجہ کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ سفر میں ساتھ لے کر جاتے۔ لیکن یہ واحد سفر تھا سفر حج، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے ساتھ، اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ سفر اختیار فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں تک مدینۃ الرسول میں نگاہ جاتی تھی وہاں تک لوگوں کا ہجوم نظر آتا تھا، کوئی پیدل چل رہا ہے، کوئی سواری پہ چل رہا ہے۔ اور سفر کے معمولات کیا تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں چند چیزیں ضرور رکھا کرتے تھے۔ جب بھی سفر میں جائیں کوشش کیا کریں ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھیں کہ ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھنا یہ سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذات سفر میں سرما، آئینہ، کنگھی اور ایک لکڑی ہوتی تھی جسم کو کھجانے کے لیے، وہ جسم کو کھجانے کے لیے وہ لکڑی اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ یہ ذات سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنے ساتھ رکھتے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب کسی خاص سفر کے لیے نکلا کرتے تو جمعرات کا انتخاب کرتے۔ جمعرات کو صبح فجر کی نماز کے بعد حضور سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ حج بیت اللہ یہ وہ سفر ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات یا ہفتے کے دن دوپہر ظہر کے بعد اس کو شروع کیا تھا، اس کو فجر کے بعد شروع نہیں کیا۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حج بیت اللہ پہ روانگی سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کنگھی فرمائی۔ کنگھی کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیل لگایا، تیل لگا کر حضور نے تہبت باندھا اور آپ نے چادر مبارک اوڑھی۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو کسی بھی کپڑا پہننے سے منع نہیں کیا سوائے زعفران کے۔ زعفران سے رنگا ہوا کپڑا یہ پہننا ممنوع ہے اس وقت جب زعفران کی خوشبو آ رہی ہو، وہ ایسا کپڑا پہننا ممنوع ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کپڑا پہننے سے منع کیا۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہوئے۔ یارو یہ کیسا خوبصورت دلہا ہے کہ آج یہ تیار ہو رہے ہیں، کس لیے؟ حج بیت اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کر میرے محبوب سواری کی جانب جلوہ گر ہوئے۔ اب سواری کیسی تھی؟ کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ایسی اونٹنی تھی کہ جو ایسی نہیں تھی کہ جو نئی نئی سواری حضور کے لیے لائی گئی ہو، بلکہ یہ پرانی سواری تھی۔ یعنی اس اونٹنی پر پہلے بھی زاد سفر ادھر ادھر کیا جاتا تھا، پہلے بھی یہ سامان اٹھایا کرتی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زاد سفر اس اونٹنی پر رکھا گیا اور اس پر کجاوا نہایت ہی پرانا تھا، اور اس کے اوپر جو چادر تھی صحابہ کہتے ہیں 4 درہم کی، 4 درہم کی یا اس سے بھی کم قیمت کی وہ چادر تھی جو اس اونٹنی کے اوپر موجود تھی۔ ایسی اونٹنی پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹنی پر بیٹھ کر دعا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ، اے اللہ مجھے ایسا حج کرنے کی توفیق دے جس میں دکھلاوا نہ ہو، اور ایسا حج کرنے کی توفیق دے جس میں لوگوں کا سنانا نہ ہو۔ یعنی عمل کر کے، جیسے بعض لوگ کرتے ہیں نا، نیک عمل کر کے تو دوسروں کو سناتے ہیں، جی میں نے تو یہ بھی کیا، میں نے تو وہ بھی کیا۔ پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے اللہ ہمیں ایسا حج کرنے کی توفیق دے جس میں دکھلاوا نہ ہو اور نہ ہی لوگوں کو سنانا ہو۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اخلاص سے بھرپور، لیکن اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی تربیت فرما رہے تھے کہ اے لوگوں جب بھی نیک عمل کرو اللہ سے یہ امید، اللہ پہ یہ یقین اور اللہ سے یہ دعا مانگا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل میں یہ چیزیں لازمی رکھا کرو کہ کوئی بھی نیک عمل دکھلاوے کے لیے، کوئی بھی نیک عمل لوگوں کو سنانے کے لیے نہ کیا کرو۔ اس کے بعد حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں ذی قعدہ کے دن باقی تھے، ذی قعدہ کے ابھی 5 دن باقی تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا سفر شروع کیا تھا۔ 25 ذی قعدہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج بیت اللہ شریف کا سفر شروع کیا۔ اور یاران محبت برادران اہل سنت، مدینۃ المنورہ سے جب روانگی ہونے لگی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ جلوہ گر، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں مدینے سے نکلنے سے پہلے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حج بیت اللہ کا طریقہ بتایا گیا۔ یارو یہ دیکھو بڑی خوبصورت یہاں پہ بات ہے، اس وقت کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں تھا،
کوئی مائک کوئی مشینری ایسی نہیں تھی، اور مجمع کتنا تھا؟ محتاط اندازے کے مطابق 90,000۔ سب سے کم تعداد جو بیان کی جاتی ہے روایات میں کہ اس وقت مدینہ الرسول سے جتنے لوگ آپ کے ساتھ چلے تھے 90,000، اور زیادہ سے زیادہ جو تعداد بیان کی جاتی ہے وہ 1,40,000 بندے۔ اب دیکھیں 1,40,000 بندوں کا ہجوم ہو، اور حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک بندے نظر آتے تھے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیں کیسا ہے۔ حضور علیہ السلام سب سے آگے کھڑے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن ان 1,40,000 میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس نے حج کا طریقہ سنا نہ ہو، ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ جس نے حج کا طریقہ سنا نہ ہو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک جیسے پہلے کو آتی تھی ویسے ہی آخری کو بھی آتی تھی۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز کے بعد مدینہ الرسول سے آپ نے سفر اختیار کیا، اور عصر کی نماز آپ نے ذوالحلیفہ، یہ ایک مدینہ الرسول سے کچھ فاصلے پر یہ ایک مقام ہے، یہ مدینے والوں کا میقات بھی ہے کہ مدینے سے جو عمرہ یا حج کرنا چاہیں وہ یہاں سے آگے احرام کے بغیر نہیں جا سکتے۔ ذوالحلیفہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ پڑاؤ کیا، اور وہاں پہ پڑاؤ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا کی۔ اب نماز عصر ادا کی، آج بھی اس جگہ پر اس مسجد کی اس نماز کی برکت سے آج بھی وہاں پہ مسجد قائم کی گئی ہے، آج بھی وہاں پہ مسجد ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی عقیق میں پڑاؤ کیا، اور وادی عقیق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں وہیں پہ ادا فرمائی۔ اتنا یعنی ایک دن تک حضور وادی عقیق میں رکے۔ اچھا، ذوالحلیفہ، یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر کے بعد جب ذوالحلیفہ میں پہنچے نا، وہاں پہ نماز ادا کرنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھا تھا۔ اب یہاں پہ نبی کریم علیہ السلام نے احرام سے قبل غسل فرمایا، غسل فرمایا۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا یہ سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو یہ موقع میسر کرے، عمرہ کریں یا حج کریں، احرام باندھنے سے پہلے آپ غسل کریں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے سے پہلے اپنے سر اور اپنے جسم پہ خوشبو لگائی، اپنے سر اور اپنے جسم مبارک پہ حضور نے خوشبو لگائی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری حدیث پاک میں روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی احرام باندھتے، احرام باندھنے سے پہلے اپنے جسم مبارک پہ خوشبو لگاتے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بالوں میں اس قدر تیل لگایا کرتے کہ تیل چمک رہا ہوتا تھا، اتنا تیل لگایا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جو تیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا نا حج کے موقع پر احرام سے پہلے، وہ تیل نہایت ہی خوشبودار تھا۔ یہاں پہ مسئلہ سن لیں، احرام باندھنے سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے بڑی توجہ کے ساتھ، احرام باندھنے سے پہلے اپنے جسم پہ یا اپنے سر پہ خوشبو والا تیل یا خوشبو یا عطر یا پرفیوم لگانا یہ مستحب ہے، لیکن احرام جب باندھ لیا، احرام کی نیت کر لی، تب خوشبو والی کوئی چیز نہیں لگا سکتے۔ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائی، احرام باندھنے کے بعد بھی اگر خوشبو آ رہی ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ احرام باندھنے کے بعد اگر کسی نے خوشبو لگائی تو پھر دم لازم آ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح احرام باندھا۔ احرام باندھ کر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجن، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حج کرنے کے لیے جب نکلے، فلما صلی فی مسجدہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحلیفہ مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ 2 رکعت نماز ادا کر کے اوجب فی مجلسہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر بیٹھ کر تلبیہ کہا، لبیک اللہم لبیک، حضور نے یہ تلبیہ پڑھا۔ فأحل بالحج حین فرغ من رکعتیہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں سے فارغ ہوئے تب آپ نے یہ تلبیہ پڑھا۔ فسمع ذلک منہ اقوام، جس کو بہت سارے لوگوں نے سن لیا۔ فحفظتہ، میں نے بھی سن لیا اور میں نے اس کو یاد بھی کر لیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کہ آپ احرام باندھنے سے پہلے آپ غسل کرتے، غسل کر کے آپ احرام باندھتے،
احرام باندھنے کے بعد حضور 2 رکعت نفل پڑھتے، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد حضور تلبیہ کہتے، اور تلبیہ اور اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے اور حج کی نیت فرمایا کرتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ 2 رکعت نفل یہ احرام باندھنے سے پہلے پڑھنا بھی ثابت ہے، احرام باندھنے کے بعد پڑھنا بھی ثابت ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے آپ شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں کہ اللہ نے ہمیں عمرے یا حج کا احرام باندھنے کی توفیق دی ہے، اور احرام باندھنے کے بعد عمرے یا حج کی نیت سے 2 رکعت نفل شکرانے کے وہ بھی پڑھ لیں۔ اس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کہی۔ اچھا، ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ ان الفاظ کے ساتھ بھی پڑھا ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں، لبیک الہ الحق لبیک۔ حضور علیہ السلام نے اس لفظوں کے ساتھ لبیک الہ الحق لبیک، اس لفظوں کے ساتھ بھی حضور نے تلبیہ پڑھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلبیہ کہا۔ اچھا، جب یہ تلبیہ کہا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ سے کہیں کہ اونچی آواز میں تلبیہ کہا کریں۔ بولیں تھوڑا سا، اللہ اکبر کبیرہ، کہا اونچی آواز میں، جب بھی موقع میسر ہو تو تلبیہ کہیں، پہلی دفعہ بالخصوص تو اونچی آواز میں کہیں، اونچی آواز میں۔ کہا مجھے جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صحابہ کو کہ اونچی آواز میں تلبیہ پڑھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلبیہ جو ہوتا ہے نا، تلبیہ یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حج کا شعار ہے، یہ حج کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام کی نیت کے بعد تلبیہ پڑھا نا، تلبیہ کے بعد حضور نے دعا مانگی۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد دعا مانگنا یہ بھی سنت ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کن الفاظ کے ساتھ دعا مانگی؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم انی اسألک رضاک والجنۃ، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور تیری جنت کا سوال کرتا ہوں، واعوذ بک من غضبک والنار، اور اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم سے اور تیرے غضب سے، تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی سواری پہ جلوہ گر ہوئے۔ اچھا، یہاں پہ ایک مسئلہ سن لیں، اونچی آواز میں تلبیہ کہنا یہ مستحب ہے، لیکن عورت کا آہستہ آواز میں پڑھنا سنت ہے۔ آج جو لاؤڈ اسپیکر لگا کر جناب محفلیں، نعرے بازی، نعت خوانی، لوگ سوشل میڈیا پر خواتین لائیو ویڈیو چلا رہی ہوتی ہیں، چینلوں پر عورتیں آ رہی ہیں اور عورتیں بیٹھ کر نعتیں پڑھ رہی ہیں، خطاب کر رہی ہیں، تقریریں کر رہی ہیں، اسپیکر چلا رہی ہیں۔ یہ حج کا موقع ہے، اور حج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا کہ اونچی آواز میں تلبیہ کہو۔ عورت کے لیے اونچی آواز میں تلبیہ پڑھنا حج کے موقع پر مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ تلبیہ پڑھنے کی اجازت نہیں عورت کو اونچی آواز میں، تو نعت پڑھنے کی اجازت اونچی آواز میں کہاں سے آ گئی؟ عورت نعت پڑھے، تقریر کرے، دعا کرے، سب جائز ہے، لیکن اتنی 4 دیواری میں کہ غیر مرد اس کی آواز نہ سن سکے، یہ لازم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے تلبیہ کہنا سب سے افضل ہے۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک یہ کہنا سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد قربانی کا خون بہانا یہ سب سے افضل کام ہے۔ یہ 2 کام حج کے موقع پر سب سے افضل ہے۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب آدمی تلبیہ پڑھتا ہے نا، تلبیہ پڑھتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے دائیں، اس کے بائیں، اس کے آگے اور اس کے پیچھے جتنی زمین ہے، اس زمین پر جتنے پتھر ہیں، جتنے درخت ہیں اور جتنے چرند و پرند ہیں، سارے اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ وہ بندہ اکیلا نہیں، بلکہ جب وہ اب پڑھتا ہے تلبیہ تو جہاں جہاں تک زمین ہے، اس زمین پہ جتنے درخت ہیں وہ سارے کے درخت اس کے لیے تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس بندے کو بھی ثواب ملتا ہے اور اتنے درختوں کے پڑھنے کا بھی ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ یاران محبت، برادران اہل سنت، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وادی عقیق سے آگے کوچ فرمایا تو مختلف جگہ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیا۔ ان میں سے ایک وادی روحا،
روحا پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر کے لیے ٹھہرے. یہ یہاں پہ رک کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز ادا کی. 2 رکعت نماز ادا کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اس جگہ پر مجھ سے پہلے 70 نبیوں نے نماز پڑھی ہے. مجھ سے پہلے روحا کے مقام پر 70 نبیوں نے یہاں پہ نماز پڑھی ہے. یہ سارا واقعہ اور یہ سفر حج بیان کرنے کا مقصد یہ ہے ان چیزوں کو یاد کر لیں. اگر کبھی زندگی میں ہمیں موقع میسر ہوا تو انشاءاللہ یہ حضور کے سفر حج کی برکت سے ضرور ہوگا. جب بھی یہ سفر ہمیں نصیب ہو ان چیزوں کو یاد کر لیں. اللہ کے فضل سے میں نے دورہ طالب علمی سے یہ نیت کی ہوئی ہے. جب سے میں نے پڑھا نا سرکار کا حج اس طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو میں نے تو یہی نیت کی ہے کہ جب بھی میں نے حج کی مجھے اللہ نے سعادت دی تو میں نے مدینے سے حج شروع کرنا ہے. یہاں سے مدینے اور مدینے سے مکہ. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے جو حج کیا وہ مدینے سے کیا تھا. بولو تھوڑا سا. کوشش کریں. جب یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں بار بار بیان نہیں کیا جاتا. اپنی ذہن کے اندر اپنے دل کے اندر ان چیزوں کو نقش کر لیں اور اتنی دور بندہ سفر کر کے جائے اور یوں ہی سیلفیاں لے کر اور یوں ہی سیر سپاٹے کر کے واپس آ جائے اس کا فائدہ نہیں. بلکہ جیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ویسے حج کرنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ ساری زندگی حج کا سرور آتا رہے گا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہاں پہ 70 انبیاء نے نماز پڑھی ہے اور یہ فرمانے کے بعد فرمایا میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم یہاں پہ تلبیہ پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں. بولو تھوڑا سا یار. بس بات اختتام کرتے ہیں پھر آئندہ جمعہ اس سے آگے چلیں گے. یاران محبت برادران اہل سنت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور میرے نبی کی ولادت تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے. 1000 سال کا فاصلہ ہے. روحا کے میدان پہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا میں بھی دیکھ رہا ہوں عیسیٰ ابن مریم تلبیہ پڑھتے جا رہے ہیں. جو نبی اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیے گئے اگر وہ دنیا میں آ کر میرے محبوب کے ساتھ حج کر سکتے ہیں تو یاد رکھنا 1400 سال بعد مدینے سے مصطفیٰ یہاں بھی آ سکتے ہیں. یاران محبت برادرانی اہل سنت جب بھی حج کریں یہ حج کا سفر یہ ایک محبتوں کا سفر ہے. یہ محبتوں اور عقیدتوں کو سمیٹنے کا سفر ہے. یہ ہر ایک کو میسر نہیں ہوتا. جسے یہ میسر ہو خدا را عمرہ ہو یا حج ہو اسے ہم انجوائمنٹ کا نام نہ دیں. حج ہو یا عمرہ ہو اس کو سمجھیں اور یہ ایک مکمل تربیت ہے. ہماری تربیت ہے. اس میں ہمیں صبر کرنے کی تلقین ہے. حج کی انداز میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں. حج میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسلام کی بنیاد پہ کیسے رہنا ہے. اب دیکھیں حاجی وہاں پر کوئی مختلف علاقوں سے آئے, مختلف زبانیں ہیں, مختلف علاقے ہیں, لیکن ہر کوئی ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتا ہے. ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کی کوشش کرتا ہے جو صحیح حج کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ یہ ساری تربیت ہمیں حج سے ملتی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اس مبارک سفر کی برکت سے اللہ ہمیں بھی یہ سفر نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.